نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس پرفتن دور کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں۔ ایمان حق سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان سے بڑی نعمت دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، والدین بہت بڑی نعمت ہے، مال بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت۔ اس وقت پورے عالم کی جو کیفیت ہے، آپ جہاں بھی دیکھیں مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر یہودیت اور نصرانیت، خاص کر کے یہودی قابض ہیں، تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی معیشت دیکھ لیں، آپ کی معیشت کے اوپر پوری طرح یہودی قابض ہیں۔ آپ اپنا سیاسی نظام دیکھ لیں، اس میں یہودی پوری طرح قابض ہیں۔ آپ اپنا سماجی نظام دیکھ لیں، اس میں پوری طرح یہودیت قابض ہے۔ آپ کوئی بھی آپ میڈیا کو دیکھ لیں، میڈیا کے اوپر یہودیت کا قبضہ ہے۔ ہم اس جال سے نکلنا چاہتے ہیں، خود کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہ کسی چھوٹے درجے کے ہیں یا بڑے درجے کے ہیں، ایک عام شہری کے ہیں، ایک عام گھر کے ہیں، ایک عام فرد کے ہیں، یا پھر ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے رہنما ہیں، جن کو ہم اپنا رہنما کہتے ہیں، جن کو ہم اپنا پیشوا کہتے ہیں، جن کو ووٹ دے کر ہم ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، وہ ہیں، یا پھر ایک عام دیہڑی دار مزدور ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسائل میں الجھا ہوا پاتا ہے اور مسائل سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بے بنا کوشش کے باوجود بھی ہم مسائل سے نہیں نکل پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس درجے کی محنت ہمارا مخالف کر رہا ہے، جس درجے کی کوشش اور جس درجے کے اوپر، جس لیول کے اوپر ہمارا مخالف کام کر رہا ہے، ہم اس درجے کا کام نہیں کر رہے، ہم اس لیول کا کام نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں کچھ دن قبل، کچھ عرصہ قبل، یہ بالکل ماضی قریب کے اندر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، اور جہاں تک میرا ایک تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں کہ غزہ کے اندر بہت بڑا نقصان کیا گیا، ایک خون کی ہولی کھیلی گئی، پوری دنیا نے خاموش ہو کر اس کا تماشا دیکھا۔ اس کے پیچھے بھی آپ کو یہودیت ہی نظر آئے گی، اس کے پیچھے بھی آپ کو یہودیت ہی نظر آئے گی۔ اب وہاں چونکہ یہودیت کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے، پوری دنیا کو قابو کرنا ہے، پوری دنیا کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کافی حد تک یہودیت نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اکانومی سے لے کر، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اگر دیکھا جائے، حتیٰ کہ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم ان کے محتاج ہیں۔ جو دودھ فیڈ ہمارا بچہ پیدائش کے وقت کرتا ہے، وہ فیڈ بھی وہ یہودی بناتے ہیں، اور ہم وہ فیڈ لیتے ہیں، لے کر اپنے بچے کو دیتے ہیں۔ اس حد تک یہودیت نے ہمیں اپنا محتاج کر دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اندر ایک خون کی ہولی کھیلی گئی، پوری دنیا نے تماشا دیکھا، پوری دنیا اس کے اوپر خاموش رہی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہودیت کا ساتھ دینے والے جو تھے، وہ انڈیا نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ تو یہ لوگ، ہم بہت پیچھے کی سوچتے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم پیچھے ہیں، ابھی اس درجے کی محنت نہیں کر رہے جس درجے کی محنت یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جس لیول پہ جا کر یہ سوچتے ہیں، اس لیول پر ہم نہیں سوچتے۔ یہ جو جنگ تھی صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ہمیں ناپا گیا ہے۔ جیسے
ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے تو اس کو تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے، تھرمامیٹر لگا کر اس کو ناپا جاتا ہے کہ اس کا جو لیول ہے بخار کا وہ کیا ہے، اس کی جو بخار ہے، اس کی جو بیماری ہے وہ کس نوعیت کی ہے، کس لیول کی ہے، یہ ناپا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو ناپا گیا ہے، مسلمانوں کو ناپا گیا ہے کیونکہ انڈیا ان کے ساتھ تھا۔ پھر جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ شروع ہوئی تو ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ یہ دونوں ممالک کا نجی معاملہ ہے، دونوں ممالک کا نجی معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کا دخل نہیں دے سکتا۔ وہی ٹرمپ جب پاکستان نے آگے سے اسٹرائک کیا تو دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ اگر دیکھ لی جائے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سب سے کم وقت کی جنگ بندی ہے، سب سے کم وقت میں یہ جنگ بندی کی گئی ہے۔ وہی ٹرمپ جو کہتا تھا میں ثالث بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، وہی ٹرمپ جو کہتا تھا یہ دونوں ممالک کا نجی معاملہ ہے، وہی ٹرمپ جس نے بالکل خود کو یعنی الگ تھلگ کر دیا تھا، وہی بیچ میں کودا اور کود کر ان کو بچا لیا۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے، میں اپنے غیور مسلمانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ سے التماس کروں گا، میں آپ سے التجا کروں گا، میں آپ سے منت کروں گا کہ خدا را خود کو پہچانیں، اپنے دین کو پہچانیں۔ آپ کا جو دین ہے یہ دین کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ دین عام دین نہیں ہے، یہ تمام دینوں کا سردار ہے۔ جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہم امتی ہیں، وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ تمام کتابوں کی سردار ہے۔ جو کچھ دنیا کے اندر ہے، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، ہم سرداری کرنے کے لیے آئے ہیں اس دنیا کے اوپر، ہم فتح پانے کے لیے آئے ہیں اس دنیا کے اندر، ہم حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں سرخرو فرمائیں گے اور پوری دنیا کے اوپر حکمرانی نصیب فرمائیں گے۔ دو چیزیں میں عرض کروں گا یہاں۔ ایک تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار کو پکڑ لیں اور اپنے آپ کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں، اپنے گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں کہ ہے اللہ آپ ہم سے ناراض ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اللہ کے سامنے خود کو پیش کر دیں۔ پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کریں، حق سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں اور ان الفاظ سے کریں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر آپ حضرات نے یہ جو 2 تسبیحات پکڑ لی تو میں حق سبحانہ و تعالیٰ سے پر امید ہو کر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر طرح کے حالات بدلیں گے، دنیا کے حالات بدلیں گے۔ ہم اگر خود کو بدل لیں گے اور خود کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے تو حق سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دیں گے۔ ان کفار کی، ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی، ان نصرانیوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، واللہ باخدا کوئی اوقات نہیں ہے۔ اسلام بڑی اونچی چیز ہے، مسلمان بڑی اونچی چیز ہے، اور یہ جو بر صغیر کی عوام ہے، بر صغیر کے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو کچھ خصوصیات سے نوازا ہے، تو اپنی خصوصیات کو، اپنے اندر جو آپ کے صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کریں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ صلح کریں۔ بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔